الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول کریم صدق اللہ العظیم۔ بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن محبوب کا نام لبوں پہ آتا ہے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور یہاں اس ہال کے اندر بیٹھنے والا ہر شخص اور پس پردہ بیٹھنے والی میری مائیں اور بہنیں بلا کسی شک اور ریب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کرتے ہیں، اور جب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لبوں پہ آتا ہے تو صرف لب ہی اس سے شیرینی حاصل نہیں کرتے بلکہ قلوب کو بھی مٹھاس ملتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ سے ابھی یہ آشکارا نہیں ہو رہا کہ کتنی مٹھاس ملتی ہے۔ تھوڑی سی بلند آواز سے کہہ دیجیے، ہم روحانی تبرکات کے عروج کی طرف جا رہے ہیں اور جسمانی تبرکات کے خروج کی طرف جا رہے ہیں۔ بات سمجھے آپ کہ روحانی تبرکات بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ پسے پردہ سے پیشے پردہ جسمانی لنگر بھی پیش کیا جائے گا۔ اس سے قبل آپ نے بڑی ہی مفید گفتگو سماعت فرمائی، اور ہم پورا تعارف تو ان کا نہ کرا سکے۔ ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کا کلام، ان کا علم، ان کا عرفان اور ان کا انداز خطابت خود ایک تعارف ہے۔ میری مراد مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی جمیل احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ، جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر بند کیا ہوا ہے۔ کوئی حوالہ مانگیے، کوئی دلیل طلب کیجئے، کسی راستے پہ ڈال دیجئے کہ حضرت یہ راستہ کہاں جاتا ہے، تو ارادۃ الطریق بھی ہے جس طرح کہ حضرت نے فرمایا، اور ایصال المطلوب بھی ہے۔ یہ جو بشریت کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ارادۃ الطریق بھی ہے، راستہ دکھاتے بھی ہیں اور پہنچا بھی دیتے ہیں باتوں کے ذریعہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا ہے، ان کو حسن دیا ہے، نام کے بھی جمیل ہیں، کام کے بھی جمیل ہیں، اور خطابت میں بھی جمیل ہیں۔ ہاں، اور اہل سنت کا ہر آدمی جمیل ہے الحمدللہ۔ ہاں، جمال والا نبی جس کے سینے میں بستا ہو، سبحان اللہ تو نہیں کہا نا آدمی، شاید آپ نے کہنا بھی نہیں ہے، ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے، جمال والا نبی جس کے سینے میں بستا ہو، مدینہ کا گلستان جس کے سینے میں اپنی مہک دے رہا ہو، ہاں، اور جو درود یہاں سے پڑھے اور فرشتے اس کے درود پہ رشک کرے، جو آقا جی کا نام لے اور زمین و آسمان اس کی قسمت پہ نازا ہوں، بتاؤ وہ امتی کتنا بلند بخت اور اعلیٰ بخت امتی ہے۔ تو جب عام امتی کا یہ عالم ہے تو میرے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے علماء کا حال کیا ہوگا؟ اور علماء کا یہ حال ہے تو علم میں جو رسوخ حاصل کر چکے ہیں، جن کو قرآن فرماتا ہے یہ راسخ العلم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کے اندر اور علوم قرآن کے اندر پختگی دی ہے، استحکام دیا ہے، رسوخ دیا ہے۔ بتاؤ ان علماء کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت ان علماء میں سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو رسوخ عطا فرمایا ہے الحمدللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ بہت سارے مشائخ ہیں، پیران عظام ہیں، لیکن ایک خاموش تحریک ہو، خاموش تحریک اس طرح کے گلاب کہیں پڑا ہو اور اس کی خوشبو کہیں دور محسوس ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشبو آ رہی ہے، گلاب کا پتہ نہیں، یعنی کہ خوشبو جو ہے یہ دلیل ہے گلاب کے ہونے پہ۔ تو ایک ہماری شخصیت کہ میں نے کہا کہ مشائخ ہم سبھی کو مانتے ہیں جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، UK کے اندر، یورپ کے اندر، بلکہ عالم اسلام کے اندر کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی لہجہ ہو، کوئی بھی نیشنلٹی ہو، کوئی بھی قومیت ہو، کوئی بھی ذات ہو، لیکن اہل سنت و جماعت سے تعلق ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو،
ہم سب کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مگر جو آپ کے سامنے ہستی تشریف فرما ہے حضرت علامہ شیخ طریقت رہبر شریعت، اور وہ القاب کہ اب القاب کی ایک فہرست دوں تو بات نہیں بنتی، صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خاموش تحریک کہ جن کی خوشبو 4 دانگے عالم میں مخصوص کی جا رہی ہے، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ پیر صاحب نے اعلان کیا ہو کہ مسجد بن رہی ہے، کوئی ہدیہ، کوئی تبرک، کوئی کبھی سنا اعلان آپ نے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی بن رہی ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے اور وسعت ہے، طول و عرض ہے، اس کے اندر گنجائش ہے، پھر اس کے اندر جو کام ہو رہا ہے اعلیٰ ہے، نرالا ہے، انوکھا ہے، بے مثال ہے۔ جس طرح کے شیخ بے مثال ہے، اسی طرح ان کی جو تعبیر ہے، جو ان کے تصور کا کہنے کے مجسم صورت ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ لیکن مانگا نہیں، کبھی سوال نہیں کیا، اور یہ بھی نہیں کہ خود نہیں مانگا تو کسی اور کو کہہ دیا کہ تو مانگ لے میرے لیے، یہ بھی کبھی نہیں کہا۔ لیکن اللہ والوں کی مدد رب ذوالجلال خود فرماتا ہے، جن کے ارادے پختہ ہوتے ہیں، جن کے عزم بلند ہوتے ہیں، جن کی نگاہ کے اندر غیرت دینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لیتا ہے اور ان کی مدد خود فرماتا ہے، جس طرح کہ حضرت نے اپنی تقریر کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے معزز، میں اصل میں ترتیب کے ساتھ جا رہا تھا، علماء کی ترتیب کے ساتھ، ورنہ سادات کا مقام سب سے پہلے ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور ان کے لیے ہمیشہ میں جو شعر پڑھتا ہوں، اقبال، کچھ کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے، داڑھی نہیں تھی، مگر میں تو کہتا ہوں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت اقبال کا، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ پیچھے اس کے بہائنڈ بڑا کانسیپٹ ہے، واقعہ ہے، میں تو صرف اعلان کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرت قبلہ پیر طریقت حضرت علامہ سید محمد شعیب حسین شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے محترم اعلیٰ مقام والے، تحریکی کام میں بڑا ان کا حصہ، اور قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے بہت بڑا نام جناب حضرت علامہ مولانا عبد الغنی سعیدی صاحب دعوت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے، بہت سارے علماء سامنے بھی تشریف فرما ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اعلان کرنے سے قبل آپ میری باتوں سے کچھ بول، یس اور نو، اچھا ٹھیک ہے، تو میں اس شخصیت کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کروں کہ جنہوں نے یہ گلستان سجایا، جنہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ کئی رکاوٹیں سامنے آئی ہوں گی، جب گلستان لگایا جاتا ہے تو ایک دن میں پودا جوان تو نہیں ہو جاتا۔ کہتے ہیں سائنس والے کہ جو بیج ہوتا ہے، بیج کے اندر ہی اللہ نے قوت رکھی ہے، ایمبریو ہوتا ہے، اور ایمبریو کو جب ماحول ملتا ہے تو پھٹتا ہے، تو اس سے پودا نکلتا ہے، پودا بڑا نازک ہوتا ہے، پھر اس کو ماحول ملتا ہے، بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بور لگتا ہے، پھل لگتا ہے، پھر کھانے والا کھاتا ہے۔ لیکن کھانے والے کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ بیج نے کون کون سی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیں، میں ذرا ایسے ہی آدمی ہوں، سبحان اللہ کو کہنا پڑے گا۔ اچھا، تو جو ایمبریو ہے نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے کہ جب اس کو زمین کے اندر رکھا جائے، پھر اس کو ہوا ملے، پھر اس کو روشنی ملے، پھر اس کو پانی ملے، پھر جو نشو و نما پاتا ہے، پھر یہ جو ہے بڑھتا ہے، پھر جب یہ اندر اپنا ہضم نہیں کر سکتا، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے، تو اقبال کہتا ہے کہ یہ پھٹ جاتا ہے۔ جب عشق کی مستی اندر مچلتی ہے نا، جب اندر آنچ آتی ہے تو آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، پھٹ جاتا ہے، یہ بھی پھٹ جاتا ہے، تو اس کے اندر سے جو پودا نکلتا ہے وہ زندگی کی علامت ہے۔ تو یہ ادارہ جو ہے یہ بھی بڑے مراحل کے ساتھ، انداز ربوبیت بھی یہی ہے، انداز ربوبیت بھی یہی ہے، رب کا نظام بھی یہی ہے کہ رب بھی چھوٹے کو بڑا کرتا ہے آہستہ آہستہ، ویسے قادر ہے۔ حضرت علامہ شیخ الحدیث عبد الرشید رضوی دامت برکاتہم العالیہ آج کل بڑے علیل ہیں، 2-4 مہینے ان کے سامنے بھی حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، تو آپ جو ہے ہمیشہ منطق کے ساتھ قضیہ ملا کر اور پھر جو ہے وہ ترتیب بنا کے گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ قادر ہے، اور اس کی قدرت یہ ہے کہ ویسے نظام تو یہ ہے کہ مرد اور عورت ہو تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن شکلیں جو ہے 3-4 بنتی ہیں، کیا کہ مرد اور عورت ہو تو بچہ ہو، یہ تو عام ہے، مرد ہو اور عورت نہ ہو بچہ ہو یہ بھی پائی جاتی ہے، بے شک ایک ہی پائی جائے، عورت ہو مرد نہ ہو بچہ ہو یہ بھی شکل پائی جاتی ہے چاہے ایک ہی ہو،
اور دونوں نہ ہو تو انسان ہو پھر یہ بھی پائی جاتی ہے. تو یہ بہرحال ایک الگ بات ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قدرت اس کی یہ ہے کہ ایک دم سے پیدا کر دے سب کچھ, لیکن نظام یہ ہے کہ آہستہ 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 عروج پہ لے کے جاتا ہے. ہاں